جو یہ راتوں کے تعلق سے جو بدعت ہوتی ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے. کل ایک نے مجھے سوال کیا کہ اگر یہ غلط ہوتا، حنفیت اگر غلط ہوتی ہے تو پھر اہل حدیث ان کے پیچھے نماز کیسے پڑھتے ہیں، سلفی لوگ ان کے پیچھے نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح ہے، تو یہ ایسے بدعتیوں کے پیچھے نماز ہوگی. اچھا سوال کیا کہ کچھ لوگ بدعت کرتے ہیں اور جب ان سے بدعت کے بارے میں کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ تم تو کتاب و سنت کے ماننے والا ہو، ہم تو فلاں ہیں بدعتی، یہ فلاں ہیں. تو پھر تمہاری نماز جو کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں تو ان کی نماز کیا ہمارے پیچھے ہوں گی؟ اور اگر تم ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہو تو مطلب تم ہم صحیح ہیں. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ بات ہم کو سمجھنا پڑیں گی کہ بدعت کے کئی اقسام ہوتے ہیں، کئی قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک، بدعت کے اقسام میں سے صرف ایک بدعت ایسی ہے جس کے کرنے کی وجہ سے آپ اس شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکیں گے، اور وہ بدعت ہے، اس کو کہتے ہیں بدعت مکفرہ. ایسی بدعت جو کفر تک لے جاتی ہو. اور یہ جو بدعتوں کی ہم بات کریں، معراج کی، برات کی، یا نماز کے پہلے کچھ زیادہ بدعتیں نیتیں کر لے رہے، نماز کے بعد کچھ ایکسٹرا بدعتیں کہ سر پہ ہاتھ رکھ کے آیت الکرسی پڑھنا چاہیے، سروں پہ ہاتھ رکھ کر پڑھ رہے ہیں، یا کچھ مختلف ذکر و اذکار جو ثابت نہیں، یا نورو 99 بار پڑھ لو حالانکہ ثابت نہیں، یا قوی جو ثابت نہیں، یا دعائیں. تو یہ ایسی بدعتیں ہیں جو اضافی بدعتیں، مطلب جو ذکر ثابت ہے ان ثابت شدہ اعمال میں اضافہ کر رہے ہیں، کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کر رہے ہوں. سمجھے؟ ثابت شدہ اعمال، جیسا نماز تو ہے، اضافی الگ ہی نمازیں پڑھے جو رسول ثابت نہیں ہے، ذکر تو کر رہے ہیں، اضافی ذکر کرے جو سنت ثابت نہیں. تو یہ بدعتیں کفر تک نہیں لے جاتی، اور جو شخص بدعت مکفرہ نہیں کرتا ہے تو انشاءاللہ عزیز اس کے پیچھے نماز ہو جائیں گی. اس کی دلیل میں صحابہ کی زندگی سے دیتا ہوں. صحابہ کے زمانے میں جو ایک مرتبہ جو خلیفہ تھے عبد الملک بن مروان، ٹھیک، یہ جب خلیفہ تھے تو ایک مرتبہ یہ ممبر پر چڑھنے لگے، معاف کرنا، یہ عید کی نماز سے پہلے خطبہ دینے کے لیے جانے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے کچھ لوگ ناراض تھے، اور عید کے بعد چونکہ عید کا خطبہ ہوتا ہے اور عید کا خطبہ سننا چونکہ واجب نہیں ہے، بہت سارے لوگ اپنی ناراضگی بتانے سے اپنے خلیفہ کو عید کا خطبہ نہ سن کے چلے جاتے. تو عبد الملک بن مروان نے یہ سوچا میں عید کا خطبہ پہلے ہی دے دوں گا، اور وہیں سے عید کا خطبہ پہلے چلا رہا، میں پہلے دے دوں گا تاکہ لوگ مجبوراً سننے کو بیٹھیں گے، ہے نا، نماز کے بعد جاتے. تو اس نے عید کے خطبے کے لیے جب کھڑا ہوا تو صحابہ نے پیچھے سے گریبان پکڑ لیا کہ کہا تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو. لیکن اس نے ان کا گریبان ہاتھ جھٹک کر جا کر کھڑا ہو گیا اور خطبہ دیا. لیکن ایک بھی صحابہ عیدگاہ چھوڑ کر واپس پلٹ کر نہیں گیا ادھر، چونکہ امت کی اجتماعیت سب سے اصل ہے. کہ تو اس نے ایسی بدعت نہیں کی جس سے وہ کفر تک جا رہا تھا. بدعت تھی، خطبہ تو دینا سنت ہے، اس نے ایک بدعت کیا کی، پہلے دیا، لیکن یہ کفر والی بدعت نہیں تھی. لہٰذا صحابہ کا اس کے پیچھے بیٹھے رہنا اس چیز کی دلیل ہے کہ صحابہ نے اس بدعت کی وجہ سے، ابتدائی کرنے کی وجہ سے اس کے پیچھے نماز کو نہ پڑھنا اپنے اوپر جائز قرار نہیں دیا. تو لہٰذا ایسا کوئی بھی شخص جو مشرک نہ ہو کھلا، یہ نہیں کہ ایسا ہو سکتا ہو ایسا ہوگا کھلا، اور اس کے علاوہ اگر بدعتیں کرتا ہوں تو وہ کفر تک نہ جاتی ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا انشاءاللہ عزیز درست ہوگا. اگر ہم ایسا نہ کریں تو ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کے پاس دو مزید کے آپشن ہیں، ایک جگہ کتاب و سنت والا پڑھاتا ہے، دوسری جگہ ایک آدمی جو بدعت کرتا ہے، تو یہ تو بیسٹ آپشن ہے آپ کے پاس. لیکن کچھ علاقے میں جانتا ہوں جہاں 100% مساجد میں، مطلب 100 مسجد ہے تو ایک بھی مسجد ایسی نہیں جو کتاب و سنت کی ماننے والی. تو کیا کریں؟ نمازوں کو چھوڑ کے پورا ثواب ضائع کریں؟ اچھا فرض نمازوں کو تو ٹھیک ہے، 3 جمعہ نہ پڑھے تو آپ نے فرمایا اس کے دل پہ مہر لگ جاتی، پھر کیا کرے جمعہ کا، ہے نا. اور عیدین کے لیے تو آپ کو عیدگاہ میں حائزہ کو جانا ہے، تو پھر ہم لوگ کیسے نہیں جائیں گے؟ سمجھ رہے؟ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو اگر وہ کفر نہیں کرتا تو نماز ہو جاتی. تو ان کو سمجھائیے یہ آپ کی بدعت ہے، اس کو میں بدعت ہی مانتا ہوں، لیکن چونکہ کفر تک نہیں لے جاتی اس لیے پڑھ رہا ہوں. جس دن کفر والی کرو گے تو ورنہ یہ بھی چھوڑ دوں گا تمہارے پیچھے پڑھنا. اور جن کے پیچھے آپ نہیں پڑھتے اس کی وجہ بتانا، ورنہ وہ بھی میں ان کے پیچھے نہیں پڑھتا ہوں اس لیے کہ وہ ایسی بدعت کرتے ہیں جو کفر تک لے جاتی ہے، جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کوئی چیز نہ تھا سنت بلکہ ایجاد کردہ ہے. تو بہرحال ان کو سمجھائیے. اور بہت سی بار میں یہ بار بار کہتا ہوں، امام مؤذن یہ کبھی کبھار دبے ہوئے ہوتے ہیں بیچارے، مسجد کمیٹی فلاں اور فلاں اور فلاں، ماحول معاشرہ لوگ. تو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کا عقیدہ اگر درست ہے اور مجبوراً بیچارے کچھ بولنا پڑتا ہے، کھڑے ہونا پڑتا ہے، اس مجبوری کو سمجھتے ہوئے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہوگا جب تک وہ کفر نہیں کرتا.